کوفہ وہ شہر جس نے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلایا، وہی شہر وفا کو بلا بیٹھا۔ جب امام حسین نے مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر روانہ کیا تو اہل کوفہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفہ پہنچا حالات پلٹ گئے۔ مسلم کو دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھی چھوڑ گئے اور آخرکار وہ گرفتار ہو کر شہید کر دیے گئے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے وقت ان کے 2 معصوم بیٹے محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 8 اور 10 برس کے درمیان تھیں، کو بھی قید کر لیا گیا۔ ان بچوں کو ظالموں نے کوفہ کے قید خانہ میں ڈال دیا۔ وہاں کوئی عزیز، کوئی ساتھی اور نہ ہی ماں کا سایہ تھا۔ قید خانہ میں مظلومیت۔ محمد اور ابراہیم قید خانہ میں بھوکے پیاسے اور غم سے نڈال بیٹھے رہتے۔ ان کے چہروں پر معصومیت اور نور کا عکس تھا۔ قید خانے کا داروغہ ان بچوں کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس کرتا، مگر ابن زیاد کے خوف سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ ایک رات اللہ نے قید خانے کے داروغہ کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بچے نبی کے خاندان سے ہیں، ان کی معصوم آنکھوں میں جو غم ہے وہ دل کو چیر دیتا ہے۔ اے میری زوجہ، کیا تم ان کی مدد کر سکتی ہو؟ بیوی ایک نیک دل ممنوع عورت تھی۔ وہ بچوں کو قید سے چپکے سے نکال لائی اور انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا۔ وفادار عورت کا احسان۔ اس عورت نے 2 دن تک ان بچوں کی دیکھ بھال کی، ان کی پیاس بجھائی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا اور ان سے محبت سے پیش آئی۔ رات کے وقت وہ ان بچوں کو چھپ چھپا کر کھانا دیتی اور دن کے وقت پردہ کر کے ان کو چھپا لیتی۔ ایک دن اس عورت نے ان بچوں سے پوچھا، اے نورانی بچوں، تم کون ہو؟ محمد نے کہا، ہم حسین ابن علی کے بھتیجے مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا اور ہمیں قید کر دیا گیا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، اگر میں اپنی جان دے کر بھی تمہیں بچا سکتی تو بچاتی۔ فرار کی اجازت۔ عورت نے رات کی تاریکی میں ان بچوں کو دروازے تک لے جا کر کہا، اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ دریا کی طرف چلے جانا، شاید کوئی راہ مل جائے۔ 2 معصوم بچوں نے اس وفادار عورت کا شکریہ ادا کیا اور رات کی خاموشی میں خوف، بھوک اور بے کسی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے قدم لڑکھڑاتے، چہرے خاک آلود اور دل میں ایک ہی دعا کی، اللہ ہمیں ہمارے چچا حسین تک پہنچا دے۔ راہ میں آزمائش۔ بچے دریا فرات کی جانب چلتے رہے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد تھک کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس سے نڈال تھے۔ اسی لمحے ایک شکاری نے ان دونوں بچوں کو دیکھ لیا۔ یہ حارث نامی ایک ظالم اور ابن زیاد کا وفادار غلام تھا۔ حارث نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے سچ بیان کیا، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، قید سے بھاگے ہیں، کربلا جانا چاہتے ہیں۔ حارث کا دھوکہ۔ حارث نے مصنوعی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا، میں تمہیں تمہارے چچا تک پہنچا دوں گا، میرے ساتھ چلو، میرے گھر آرام کر لو۔ 2 معصوم بچے دھوکہ کھا گئے، وہ حارث کے ساتھ چلے گئے۔ رات کو جب دونوں بچے سو رہے تھے، حارث اپنے بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بولا، ابن زیاد نے ان بچوں کے قتل پر انعام رکھا ہے، اگر میں انہیں قتل کر دوں تو مجھے سونے کے دینار ملیں گے۔ بیوی کانپ اٹھی، بولی، یہ بچے نبی کے خاندان سے ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن حارث پر دولت کا نشہ چڑھ چکا تھا۔ باب دوم، فرات کنارے پیاسے شہید۔ صبح قیامت۔ اگلی صبح حارث تلوار لے کر آیا۔ بچوں کو جگا کر ان سے آخری بار پوچھا، اگر تم کو آخری وصیت کرنی ہو تو کیا کرو گے؟ محمد نے کہا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے روتے ہوئے کہا، ہمیں صرف اتنا وقت دے دو کہ 2 رکعت نماز ادا کر سکے۔ حارث نے کہا لگایا، مگر اللہ کی طرف سے وہ لمحہ قبول ہوا۔ دونوں بچوں نے دریا کے کنارے جا کر پیاسے، کمزور جسموں کے ساتھ نماز ادا کی۔ فرات پر شہادت۔ نماز کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بھائی اب ہم جنت میں بابا مسلم سے ملیں گے۔ حارث نے بے دردی سے پہلے محمد کا سر قلم کیا اور پھر ابراہیم کو شہید کر دیا۔ دریا کے کنارے 2 معصوم لاشیں پڑی تھیں، جن کی پیاس دنیا کی بے وفائی سے بھی بڑھ کر تھی۔ حارث کا انجام۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی حارث نے ان بچوں کو شہید کیا، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اس کا گھر ویران ہو گیا اور چند ہی دن میں وہ ایک جانور کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ نبی کے خون کا انتقام تھا۔ کوفہ میں لرزہ۔ جب یہ خبر کوفہ میں پہنچی کہ مسلم کے بچے پیاسے شہید کر دیے گئے تو کچھ لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہوا، مگر ابن زیاد نے خوش ہو کر حارث کو انعام دینا چاہا، مگر اس وقت تک وہ لعنت کا شکار ہو چکا تھا۔ یادگار شہادت۔
ان دونوں شہزادوں کا مزار آج بھی کوفہ میں دریا کے قریب موجود ہے۔ وہاں ہر سال عزادار آ کر ان کی شہادت کا غم مناتے ہیں۔ یہ دو شہزادے کربلا نہ پہنچ سکے، مگر کربلا کے قافلے کے سفیر کے وارث ہونے کا حق ادا کر گئے۔ ان کے صبر، قربانی اور وفا کی داستان رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہے گی۔